الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹے اسلامی بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے فضائل درود پاک کے ملتے ہیں اور بڑی خوبصورت احادیث بھی ہمیں فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا نسخہ، قریب ہونے کا فارمولہ یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھیں تو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور جو پیارے آقا کی جسے ہمراہی نصیب ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ قیامت کا دن آرام کا دن نہیں ہے، قیامت کا دن مشکل کا دن ہے، قیامت کا دن پریشانیوں کا دن ہے، موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، حساب کا دن ہے، یوم الدین کہا گیا۔ اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، گرمی سے لوگوں کا برا حال ہوگا، اس دن حساب کتاب بھی ہوگا، پیاس بھی لگی ہوئی ہوگی۔ اتنے مشکل دن بھی کون آرام سے ہوگا؟ کہ جو نبی پاک کے ساتھ ہوگا، جس پر آقا مہربان ہوں گے، جس پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں گے، تو کون ہوگا وہ خوش نصیب؟ یہ آقا خود فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ اور میں اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ بروز قیامت نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ اس دن کی مشکل آسان نہیں ہوگی، اس دن کی مشکل بڑی مشکل ہوگی۔ قیامت کے دن یہ سورج ابھی ہم سے لاکھوں میل دور ہے، قیامت کے دن 1.25 میل دور ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اس دن کیسے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں گرمی ہم برداشت کر سکیں گے؟ اس دن کی پیاس کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس دن میرے آقا اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ ادھر پیاس لگتی، ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا پانی پلا دو، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے، یار پھر پانی پلاؤ۔ یعنی یہاں گرمی میں بار بار پانی پینا پڑتا ہے، سوچئے قیامت کے دن کی گرمی میں کتنی بار پانی پینا پڑے گا۔ مگر میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، جو حوض کوثر ہے نا، میرے آقا اپنے غلاموں کو جو پانی پلائیں گے وہ جام کوثر کیسا ہوگا کہ جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ شربت ہوگا جس کو ایک بار کوئی پی لے اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ آقا پلائیں گے نا انشاءاللہ، اور سرکار کی عطا سے ہم پیئیں گے انشاءاللہ۔ قریب ہوں گے تو سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ بیٹے اسلامی بھائیو، آج ہم جس موضوع پر چند باتیں سنیں گے وہ موضوع بہت زبردست اور ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے۔ جنت عطا فرمانے والے آقا، لا مکان کی سیر کرنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے جوک در جوک لوگ آتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں آئے پیارے آقا کے پاس، گویا ایمان قبول کرنے کے لیے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاقات نہیں ہوئی
تو صحابہ کرام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے آنے کی بشارت نبی پاک 3 دن پہلے ہی ہمیں بتا چکے ہیں کہ وائل بن حجر نے آنا ہے. پہلے ہی 3 دن پہلے ہمیں غیب بتانے والے آقا نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم آنے والے ہو. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، کیونکہ وہ یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے تھے. اپنے قریب بچھایا، منبر اقدس پر تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا کی. ان کے قیام کے لیے جس مکان میں ٹھہرنا تھا اس مکان کی نشاندہی کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا. اچھا، حضرت امیر معاویہ خود بھی نوجوان بھی تھے اس زمانے میں، اور ایک مکے کے سردار کے صاحبزادے بھی تھے، خود بھی ایک سردار کے بیٹے تھے. لیکن سردار کے بیٹے ضرور تھے، مزاج میں سرداری نہیں تھی. آقا کی صحبت تھی نا، انکساری تھی، عاجزی تھی، نرمی تھی، بچھ جاتے تھے. اب کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا کہ امیر معاویہ کو کہ آپ جائیں اور وائل بن حجر جو یمنی بادشاہ کے بیٹے ہیں ان کو جا کر ان کا گھر دکھائیں، کہاں ٹھہرنا ہے. تو حضرت امیر معاویہ چل پڑے ساتھ. تو اب وہ وائل بن حجر جو ہے وہ تو اونٹنی پر سوار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے، حالانکہ خود بھی سردار کے بیٹے تھے. اب بہت گرمی تھی، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے. ساتھ چلتے 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 حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضور اب تو میرے پاؤں جلنے لگے ہیں، بہت گرمی ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں. تو وائل بن حجر جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، بالکل نیو مسلم گویا ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا، یہ بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا اسٹائل اور تھا. تو کہا حضور اچھا پھر ایسا کرے چپل ہی پہننے کے لیے دے دے، میرے پیر بھی جل گئے ہیں. وائل بن حجر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کا لباس پہن سکو. تمہیں پتہ نہیں ہم بادشاہ کے بیٹے، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم بادشاہوں کا لباس پہن سکو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو. حضرت امیر معاویہ سردار کے بیٹے ہیں، لیکن نبی پاک کی چونکہ غلامی میں رہے ہیں، ننگے پیر گرمی میں آنے والے مہمان کے اکرام کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ جب چلتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی نہ کی. اب وہ واقعہ تو پورا ہو گیا، اب حالات نے پلٹا کھایا. اب کچھ عرصے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے ملک شام کے گورنر بن گئے. اب وائل بن حجر جو ہے اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، اب پورے شہر کا گورنر، اور اب یہ ملاقات کرنے گئے. تو حضرت امیر معاویہ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، وہاں بھی بڑی عزت دی. ماضی کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت وائل بن حجر سے کہا کہ میرا یہ تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان بہتر ہے. تو حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس وقت میں نیا نیا مسلمان تھا، آپ اور جاہلیت کا رواج بھی وہی تھا جو میں نے کیا، اب اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرما دیا ہے، آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ تھا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت وائل بن حجر پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے کاش میں نے اپنے آگے آپ کو سوار کیا ہوتا، اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا. اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. چونکہ میں سندھ آیا ہوں، اور سندھ میں بھی یہ ایک رواج، ایک انداز موجود ہے کہ اگر کوئی وڈیرا ہے، اگر کوئی مالدار ہے، اگر کوئی قبیلے کا سردار ہے، یہ بڑی عزت کی بات. یہ قبیلے کے سردار نبی پاک کے دور سے موجود رہے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ قبیلوں کے سردار ہوتے تھے. مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ تکبر نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح لوگوں کے ساتھ گل مل کر زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، آقا کے امتی ہیں، سرکار کی غلاموں کے غلام ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگوں کو بھی اپنا غلام سمجھ رہے ہیں. آقا کے امتی پر جناب روب جماتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگ. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کسی وجہ سے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، یا زمیندار ہیں، یا اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، تو یاد رکھنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے.
کبھی اپنے مال پر، اپنی زمین پر، اپنے عہدے پر مت اترانا۔ اسلام ہمیں نرمی کا، عاجزی کا، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تحمل مزاج والے، یعنی نرم مزاج ہوتے تھے۔ ہمارے آقا کے صحابہ محبت بھرا سلوک کرنے والے ہوتے۔ ہمارے آقا کے صحابہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے۔ ہمارے آقا کے صحابہ صبر و تحمل کے عادی ہوتے۔ ہمارے آقا کے صحابہ مہربان ہوتے۔ ہمارے آقا کے صحابہ برے سلوک پر بھی اچھا سلوک کیا کرتے۔ ہمارے آقا کے صحابہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا کرتے۔ ہمارے آقا کے صحابہ حلیم اور بردبار ہوتے۔ ہمارے آقا کے صحابہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینے والے ہوتے۔ اب بتائیے اے صحابہ کے غلاموں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت کی باتیں کرنے والوں، کیا ہم ایسے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کی باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں، عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مکلی میں نہ جانے کتنے مزارات اولیاء ہیں، مگر ان مزارات سے ہم محبت کیا کرتے ہیں؟ ان وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کا عرس آتا ہے تو بڑی محبت سے جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ یہ کام اچھے ہیں، اگر جائز طریقے سے ہوں کرنے چاہیے، لیکن کیا بزرگوں سے محبت یہی ہے بس؟ جیسی انہوں نے زندگی گزاری، کیا ہم نے ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ وہ نرم، ہم غصے والے، وہ معاف کرنے والے، ہم بدلہ لینے والے، وہ لوگوں کو درگزر کرنے والے، ہم ظلم کرنے والے، وہ پیاری پیاری باتیں کرنے والے، ہم گالیاں دینے والے۔ یہ کیسی غلامی ہے بزرگوں کی؟ وہ نمازیں 5 وقت نماز کے بعد تہجد بھی پڑھنے والے، ہم فرض نماز قضا کرنے والے، وہ قرآن کے حافظ، قرآن روزانہ پڑھنے والے، اور ہم قرآن بالکل نہ پڑھنے والے۔ آپ سوچئے نا کتنا دور ہے ہمارا تعلق بزرگوں سے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے؟ اور اب جیسے ماشاءاللہ ہم بزرگوں کی، صحابہ کی بات کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کا انداز تو یہ تھا۔ سبحان اللہ، شاعر صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رسالت کی منزل میں ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ، انہی میں ہے صدیق و فاروق و عثمان، انہی میں ہے علی شہ سوار صحابہ، دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ، خلافت امامت ولایت کرامت ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ۔ ایسا مرتبہ صحابہ کرام کا، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی خیرات عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں بھی کچھ سن لیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ولادت نبی پاک کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے، لمبے قد والے تھے، آپ کا رنگ سفید، خوبصورت، شخصیت روبدار تھی۔ سیدنا امیر معاویہ سر اور داڑھی میں مہندی لگایا کرتے۔ خاص صلح حدیبیہ کے دن سن 60 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، پھر فتح مکہ کے دن آپ نے اس کا اعلان فرمایا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کرے، گالی دے دے، بدتمیزی کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے کسی نے سخت کلامی کی تو آپ نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ چاہیں تو اسے سزا دیجئے نا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور بردباری کم ہو جائے، یعنی میرے اندر جو نرمی ہے وہ کیوں کم ہو جائے کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہوا کرتا۔ اگر آج ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندہ بڑا محبت سے ملنے والا ہوتا ہے، اس کی دکان پہ جائیں تو مسکرا کر گاہکوں سے ملتا ہے، چائے پلاتا ہے، بڑی محبت سے پیش آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑا نرم آدمی ہے، بڑا شفیق ہے، کیسی پیاری ملاقات کرتا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی بڑی اچھی ملاقات کرتے ہیں، مسکرا کر، بہت اچھی بات ہے۔ مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو اخلاق ہے نا، نرمی جو ہے، اس کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ مجھے کوئی عطر لگائے، میں مسکراؤں، میں بھی اسے عطر لگا دوں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا۔ مجھے کوئی پھول پیش کرے، میں بھی اس کو پھول پیش کر دوں، اس میں کیا کمال ہے؟ اخلاق کا،
آپ کی نرمی کا، آپ کے مزاج کا امتحان ہی جب شروع ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی. آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اب آپ کا ری ایکشن کیا ہے؟ اگر اب بھی آپ نرم ہیں، اب بھی آپ صبر کر رہے ہیں، تو اب آپ کے اندر تحمل مزاجی ہے، اب آپ کا اخلاق صحیح ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، اچھے خاصے داڑھی والے، اچھے خاصے نیک نمازی، ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کہنے والے، جب ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے یا انہیں کوئی گالی دے دے یا انہیں کوئی برا بھلا کہہ دے، اب جو وہ رپلائی دیتے ہیں نا، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، آستینیں چڑھائیں، امامہ تھا تو امامہ اتار دیا، اب میں بتاتا ہوں تمہیں کون ہوں. تو واقعی وہ بتاتا ہے وہ کون ہے، اصل وہ اندر سے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسکرانے والا، یہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، اس کے منہ سے اتنے آل فال بکا جا رہا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے انسان کے جو اندر ہوتا ہے نا، وہ باہر کب آتا ہے؟ جب اسے کوئی دھکا لگتا ہے. آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، مثال ایگزامپل، اس میں دودھ ہے، کسی نے دھکا دیا تو کیا گرے گا پیالے سے؟ بتاؤ نا، دودھ ہی گرے گا نا، پانی تو نہیں گرے گا، ہے ہی پیالے میں دودھ. اور آپ اپنے کسی پیالے میں کچرا، بڑی مشکل سے برتن پورے گھر کا کچرا جمع کر کے بالٹی میں جا رہے ہیں، کسی نے دھکا دیا تو کیا گرے گا؟ کچرا ہی گرے گا، بالٹی میں کچرا ہی تھا نا. تو جب دھکا لگے گا نا، مزاج کے خلاف بات ہوگی تو اندر جو بھرا ہوا وہ پھر نکلے گا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بار ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس آیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا ماہر ہے مختلف زبانوں میں، اس کو ہر قسم کی زبان آتی ہے اور یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس کی اپنی زبان کون سی ہے. کہا اچھا. بادشاہ نے کہا مقابلہ کرتے ہیں. بادشاہ نے بڑے بڑے لوگ بلائے. ایک بندے نے کہا میں بات کرتا ہوں اس سے، عربی میں بات کی. اس نے اتنی زبردست عربی میں گفتگو کی تو لگا یار یہ تو بندہ عربی ہے. دوسرا آیا، اس نے فارسی میں بات کی، اس نے فارسی میں فارسی بولنا شروع کر دی. تیسرا آیا، اس نے انگریزی میں بات کی، اس نے انگلش زبردست طریقے سے بولنا شروع کی. 8-10 زبانوں کے ماہر آئے، سب سے اس نے ایسے بات کی کہ سب کو ایسا لگا کہ یہ بندہ فلاں ہے. بادشاہ پریشان کہ یہ اصل اس کی زبان کون سی ہے، ایگزیکٹلی اس کی مادری زبان کیا ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، انگریز ہے، عربی ہے کون؟ ایک بندے نے کہا بادشاہ سلامت مجھے موقع دیجئے، میں بتاتا ہوں اس کی زبان کون سی ہے. کہا کیسے بتاؤ گے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ 2 دن رہنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے رہو اس کے ساتھ، چیلنج. وہ ساتھ رہے. صبح ہوئی تو وہ جو اپنے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اتر رہے تھے تو پیچھے سے اس بندے نے اس بندے کو دھکا دے دیا. اب وہ گرا نا کلا بازیاں کھاتا ہوا. جیسے ہی گرا، کھڑے ہو کے اس نے اس کو الٹا سیدھا آل فال گالیاں بکنا شروع کی. وہ جس زبان میں اس نے گالیاں دی یا برا بھلا کہا، بادشاہ سلامت یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو دھکا لگتا ہے نا، اس کا اصل باہر آتا ہے. یہ جس زبان میں مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے نا، یہی اس کی اصل زبان ہے. بات آئی سمجھ میں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کہ آپ کا اور میرا امتحان شروع ہی جب ہوگا کہ جب ہمارے خلاف آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اور بندہ وہی کام کر دے، تو اب آپ صبر کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ یا آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ بدلہ لیتے ہیں، آپ ریونج لیتے ہیں، آپ آل فال بکتے ہیں. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اس بات کو آج سمجھنا ہے کہ ہمارے صحابہ کے اندر کیسی تحمل مزاجی تھی. تحمل مزاجی کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف بھی سن لیجئے. تحمل مزاجی کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا. مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، مگر آج سیکھنا ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا یہ تحمل مزاجی ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، سنو تحفہ کتنا بڑا ہے. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. کیا کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں. کون؟ غصہ پی جائیں، درگزر کرنے والے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا خوبصورت آیت ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معاف کرو گے تو اللہ بخش دے گا. بدلہ لے لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، مگر معاف کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا. سچ بتاؤ، غصہ آیا کسی پر،
अच्छा, हम भी बड़े अजीब हैं, हमें गुस्सा आता भी उसी पर है या बदला लेते भी उससे हैं जो हमारे से कमतर होता है। मुलाजिम होगा, गरीब आदमी होगा, हमारी औलाद होगी, हमारी बीवी होगी, हमारा मुलाजिम होगा, उस पे जो बोलना है बोल देंगे, क्योंकि वो तो कुछ कह नहीं सकता। अपने से ताकतवर को बंदा कहता है छोड़ो यार माफ किया, वो क्या माफ किया, तुम बिगाड़ ही कुछ नहीं सकते थे उसका। कमाल तो ये है कि आप बिगाड़ सकते हैं, आप बदला ले सकते हैं, और अल्लाह की रिजा के लिए इसलिए माफ कर दें कि या अल्लाह मैं इसे माफ करता हूं तो मुझे माफ फरमा दे। और यकीन करो वो करीब माफ करने वाला है। कुरान में उसने फरमाया ना कि अल्लाह दोस्त रखता है उन लोगों को जो माफ करते हैं, जो गुस्से को पी जाते हैं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2-3 हदीसें सुनाता हूं ताकि अंदाजा हो कि माफ करना अल्लाह को कितना पसंद है। अल्लाह के हबीब फरमाते 3 बातें जिसमें होंगी अल्लाह ताला कयामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा, उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। साहबा किराम ने अर्ज की हुजूर वो 3 बातें कौन सी हैं? क्या फायदा मिलेगा? पहले 3 बातें बताने से पहले फायदा बता रहा हूं। जन्नत में दाखिला भी है, हिसाब भी आसानी से हो जाएगा, इससे बड़ा इनाम है कोई? अब वो 3 बातें क्या हैं? आज से नियत कर लो कि ये 3 बातों पर अमल करना है। नंबर 1, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। है मुश्किल भाई, मैं फलां को दावत में नहीं बुलाऊंगा, क्यों? उसने भी तो नहीं बुलाया था। मैं उसको तोहफा नहीं दूंगा, तो उसने भी तो तोहफा नहीं दिया था। जो न दे तुम उसे दो, महरूम करे तुम उसे अता करो, क्योंकि जन्नत में भी तो जाना है ना। कि दोस्तियां रिश्तेदारियां खराब इसलिए हो गई कि जनाब उसने शादी में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाएंगे उसकी शादी में, अपने बच्चे की शादी में। नहीं, ऐसा ना करें। जो महरूम करे तुम उसे अता करो। दूसरी बात, अल्लाह के हबीब फरमाते जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। हैं उन्होंने, मैं अपने चचा के घर नहीं जाता, मैं अपने मामू के घर, लोग कहते ना मैं फला के घर नहीं जाता, क्यों? वो भी तो नहीं आते हमारे घर, कई साल हो गए हमने उनके घर जाना छोड़ दिया। छोटी सी बात पर रिश्तेदारी तोड़ दी है आपने। हालांकि रिश्तेदारी जोड़ने वाला, ताल्लुक जोड़ने वाला, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तीसरी बात फरमाया जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ कर दो। ये तीनों बातें अगर अपना ले, आज अगर मेरे इस इज्तिमा में, बयान में जितने यहां मौजूद इस्लामी भाई ये पीछे तक बैठे हैं, अगर काश हम ये 3 आदतों पर कोशिश शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नत भी होगी और हिसाब किताब भी आसान हो जाएगा। नियत करते हैं इंशाअल्लाह, मेरे साथ दोहराएं, याद भी हो जाएगा। जो तुम्हें महरूम करे, पढ़े, तुम उसे अता करो। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ करो। ये याद होगा ना तो पता है क्या होगा, होता है, यकीन करें, अगर आपकी ये आदत बन गई ना तो कभी कभी बड़ा गुस्सा आएगा, यार इसने ऐसा काम किया। फिर ख्याल आएगा जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता कर दो, माफ, कोई बात नहीं, गलती हुई है ना, छोड़ो यार। है कोई बंदा आपके साथ इग्नोर करेगा, आपको नहीं बुलाएगा, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा, अपनी दावत में नहीं बुलाएगा, दूसरों को बुलाएगा, आपको बड़ा गुस्सा आएगा। फिर याद आ जाएगा जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। कोई बात नहीं यार, वो ताल्लुक तोड़ना है, मैं जोड़ूंगा, मुझे जन्नत में जाना है, मुझे बड़ा सवाब चाहिए, मुझे बड़ी रहमत चाहिए। जब ये ज़हन बन जाएगा तो इंशाअल्लाह आपके घर में मोहब्बतें आ जाएंगी, आपकी फैमिली में मोहब्बतें आ जाएंगी। एक और हदीस पाक सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि 5 काम अंबिया की सुन्नत हैं, 5 काम ऐसे जो नबियों की सुन्नत हैं। फरमाया उसमें से एक तहम्मुल मिजाजी भी है। और आज वो लोग, अब जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, वो लोग जो माफ नहीं करते ना, लोग कहते हैं मैं नहीं छोड़ता किसी को। हाँ, मुझसे कोई सीधे मुंह बात ना करे, फिर मैं बताता हूं मैं कौन हूं। जनाब आजकल शराफत का जमाना नहीं है, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जवाब नहीं दोगे तो लोग बुज़दिल समझेंगे, लोग समझेंगे हमारे अंदर बहादुरी नहीं है, हम बदला नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सुनो अब गौर से, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी मुसलमान की गलती को मुआफ करेगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी गलती को माफ कर देगा। अब सही बताओ, मैं बदले लेता रहूं और अल्लाह मुझे भी पकड़ ले कि तू बंदों से तो बड़े बदले लेता था, अब आ मैं तेरी गलतियों को पकड़ता हूं, किधर जाएंगे हम, कैसे जवाब देंगे? गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों,
آپ کو جب بھی کسی سے بدلہ لینے کا جی چاہے نا، جب بھی کسی کو سزا دینے کا جی چاہے، خیال کر لو کہ میرا رب مجھ پر قدرت رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے۔ آج میں ایک غلطی پر سزا دینے جا رہا ہوں، اگر اس نے میری غلطیوں پر قیامت کے دن پکڑنا شروع کیا تو میرا کیا بنے گا؟ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ کہ تو بڑا گناہگار تھا، تیرے تو گناہ بھی بہت سارے تھے۔ کہ واقعی بڑا گناہگار تھا۔ ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ بیوی کو جو ہے نا تھپڑ ماروں، یہ پلیٹ بھی اس کے منہ پہ مار دوں۔ ہو سکتا ہے ادھر بھی بہت سارے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو کبھی برتن توڑتے ہوں گے، کبھی تھپڑ مارتے ہوں گے، کبھی گالیاں نکالتے ہوں گے۔ اللہ کے بندو، بیوی سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے، کبھی اس کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم بھی سارا دن کام کرتے ہیں، وہ گھر میں کچھ نہیں کرتی، تو چلو اس رمضان میں ڈیوٹی چینج کر کے دیکھ لینا، افطاری پکانا روزے کے اندر تو پتہ چلے گا چولہے کے پاس، بچے سنبھالنا تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ عورتوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کا ہمارا اسلام درس دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی حدیث سناؤں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا میں سن لو تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ میرے آقا سودا سلف لاتے، کھانا پکانے میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے، اور ادھر گالیاں نکالتے ہیں، ادھر برا بھلا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیوی کو جو بولنا ہے بول دو، کیا وہ دل نہیں رکھتی؟ یاد رکھنا قیامت کے دن اگر بیوی نے رب کی بارگاہ میں فریاد کر دی تو شوہر کو قیامت کے دن جہنم میں جانا نہ پڑ جائے۔ جو بیوی پر ظلم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ اس شخص نے کیا کیا؟ کہتا میں کھانا کھا رہا تھا، بڑا نمک، بڑا جی چاہا کہ بیوی کو سزا دوں۔ پھر خیال آیا کہ یار بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو صبح شام اللہ کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو سزا نہیں دیتا، وہ تو معاف کیے جا رہا ہے۔ کہتے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ جا تجھے معاف کیا، چپ چاپ کھانا کھایا اور چلا گیا۔ مرنے کے بعد گناہگار شخص، زیادہ نمازیں نہیں تھی، زیادہ روزے نہیں تھے، مرنے کے بعد بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی۔ شب قدر میں ایک دعا پڑھتے ہو، یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی پتہ ہے؟ اے اللہ، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، میرے مالک مجھے بھی معاف کر دے۔ جب یہ دعا پڑھتے ہو تو بنو بھی تو صحیح نہ ایسے کہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور تم چاہتے ہو تمہیں بھی معاف کیا جائے، مگر ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں جناب، نہیں چھوڑوں گا، سیدھا کر دوں گا، بتاؤں گا میں کون ہوں۔ اس کو پتا نہیں میں کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا قبیلہ نہیں پتا اسے پتا نہیں کہ میں کون ہوں۔ ارے تمہیں اتنا غصہ کس چیز کا ہے؟ معاف کرنے والے بنو۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ کام زیادہ مشکل ہے، پچھاڑنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے پتھر مارا، آپ نے بھی اٹھا کے پتھر مار دیا، کیا کمال کیا؟ کمال یہ ہے کہ اس نے پتھر مارا اور آپ نے اسے معاف کر دیا۔ بھول گئے نبی پاک کے ایٹیٹیوڈ کو، بھول گئے نبی پاک کے طریقے کو، تو نعتیں تو بڑی پڑھتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو، جو آقا کے جانی دشمن تھے، نبی پاک نے تو ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور آپ کی گاڑی پہ کوئی ٹکر لگا دے تو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کے پیر پہ کوئی پیر رکھ دے تو کہتے ہیں اندھے ہو گئے ہو، نظر نہیں آتا، بتاؤ میں کون ہوں۔ سائیکل ٹکرا دی بیچارے نے غریب نے تو اس کی سائیکل توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچئے، چھوٹی چھوٹی غلطی پہ سزا دینے والوں، گالیاں دینے والوں، ظلم کرنے والوں، کیسے اللہ کو جواب دو گے؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے تھے اکیلے، کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا۔ ایک ظالم آیا، ایک شخص آیا،
ارادہ تھا نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، قاتلانہ حملہ، ہاتھ میں تلوار. نام تھا اس بندے کا غورث. ہاتھ میں تلوار لے کر آیا. اب جب نبی پاک کے قریب پہنچا نا، کہا دیکھا اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، آج موقع اچھا ہے. جیسے ہی نبی پاک کے قریب پہنچا، پیارے آقا نے اپنی آنکھیں کھولی، غورث کو دیکھا. غورث کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ننگی تلوار ہاتھ میں، نو بڈی اوور دیئر ٹو سیکیور، کوئی پہرا دینے والا نہیں. اے نبی، اے محمد، آج تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے ایک ہی لفظ کہا، اور زبان کیسی تھی، کس کی زبان سے ادا ہوا تھا؟ نبی پاک نے صرف کیا کہا؟ اللہ. بس ایک لفظ. کیا کہا؟ اللہ. ذرا مل کر کہو نا، اللہ. یہ لفظ اللہ کی چاشنی دل میں محسوس کیا کر. دوبارہ کہو ذرا، اللہ. کیا بات ہے، دوبارہ کہو، اللہ اللہ اللہ. میں اور آپ کہتے ہیں اتنا لطف آتا ہے، جب نبی پاک نے کہا ہوگا تو کیا بات ہوگی. اللہ. اور جب اللہ کہا نا تو غورث تھر تھر کانپنے لگا. ہاتھ میں تلوار اس کے کانپنے وہی لگ گیا. جلال نبوت. ہاتھ سے تلوار گر گئی. پیارے آقا نے تلوار اٹھا لی. کیا غورث بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ خالی ہو گیا، پیارے آقا کے ہاتھ میں تلوار آ گئی. کہ حضور آپ کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں. نبی پاک نے اسے بھی معاف فرما دیا. فائدہ کیا ہوا؟ غورث کو مار دیتے تھے تو وہ بھی جہنم میں جاتا، اس کی نسلیں بھی دشمن بن جاتی نا. معاف کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. میں جانتا ہوں سندھ میں بھی ایسے قبیلے ہیں جو برسوں سے دشمنیاں چلا رہے ہیں. اس قبیلے میں مت جانا، ادھر مارنا ہے لوگوں کو. بچوں کو تیار کرتے بدلہ لینے کے لیے. ارے کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ تو نبی پاک کی آمد سے پہلے جاہلوں کا طریقہ تھا. میرے آقا نے آ کر معافی، درگزر اور قبیلوں کو ملا دیا. مگر آج بھی جہالت کی وجہ سے کئی قبیلے مسلمان کہلانے والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام اس کا درس نہیں دیتا. آپ معاف کریں، دشمن بھی دوست بن جائے گا، دشمن آپ کا بھائی بن جائے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے. اگر کسی کی دل آزاری کی ہے نا تو آج معافی مانگ لینا، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک بڑی ڈرا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کرے آپ یاد کر لیں، ہے بڑی آسان، کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اسلام معافی کا، رحم دلی کا، درگزر کا درس دیتا ہے. مگر کئی لوگوں کو دیکھا ہے ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے معاف، وہ رحم بھی نہیں کرتے، جانوروں پر بھی رحم نہیں کرتے. امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں کمال کی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ انسان سے زیادہ جانوروں پر رحم کرنا ضروری ہے. کیونکہ انسان پر اگر آپ ظلم کریں گے وہ کسی کو بتا تو سکے گا. جانور تو بے زبان ہوتا ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. مگر جانور پر تو ایسے ظلم کرتے ہیں، چلتے چلتے گدھا جا رہا ہے، گھوڑا جا رہا ہے، اس کو ڈنڈا مار دیں گے، پتھر مار دیں گے کتے کو. کیوں مارا آپ نے؟ پرندے کو اڑا دیں گے، اس کے انڈے توڑ دیں گے، اس کا گھونسلہ گرا دیں گے. یہ بے زبان ہے. اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا تو کیا کرو گے؟ نبی پاک تو وہ ہیں کہ ایک بار میرے آقا وضو فرما رہے تھے، ایک برتن سے، پانی کے برتن سے وضو فرما رہے ہیں. ایک پیاسی بلی آ گئی. نبی پاک نے اپنا برتن اس کے آگے کر دیا. بلی نے پانی پیا، میرے آقا نے اس کے بعد وضو فرمایا. اس نبی کی امتی ہیں جو جانور پر رحم فرمائیں. ہم انسان سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج غریب ملازم ہوتا ہے، کیسے بات کرتے ہیں؟ برتن ٹوٹ جائے، ملازم تھوڑا لیٹ ہو جائے، ملازم کے ساتھ اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اتنی گالیاں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں. کیوں؟ کہ اب غریب آدمی بگاڑ کیا دے گا؟ نوکری کرنی ہے تو سنے گا میری. ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، یاد رکھنا. مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اس دن سیٹھ نوکر نہیں ہوگا، اس دن سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور وہی نوکر، وہی آپ کا ہاری، وہی آپ کا کسان، وہی آپ کا غریب بھائی اللہ سے فریاد کرے گا، مولا اس نے مجھے گالی دی تھی،
تھپڑ مارا تھا، سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اس دن نمازیں دینی پڑیں گی، روزے دینے پڑیں گے، حج دینے پڑیں گے، کہیں کنگال نہ ہو جاؤ۔ تو خدا را اس دن کی تیاری کرو، آج معافی مانگ لو، آج درگزر کر لو، ورنہ قیامت کے دن کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک بندے نے حضرت قتادہ کے بیٹے کو تھپڑ مارا، آپ نے بلال بن ابی مردہ سے اس کے خلاف مدد چاہی۔ حضرت بلال ابی مردہ نے اسے بلایا اور بصرہ کے سرداروں کو بھی بلایا اور آپ سے اس کی سفارش کرنے لگے، لیکن آپ نے سفارش قبول نہ کی اور بیٹے سے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح تھپڑ مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے۔ فرمایا بیٹا آستین اوپر کر لو اور ہاتھ بلند کر کے زوردار تھپڑ مارو۔ بیٹا خوش ہو گیا کہ ابا نے اجازت دے دی ہے بدلہ لینے کی، آستین اوپر کی، ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے کے لیے۔ اللہ اکبر! تو اب والد نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب قدرت رکھتا ہو بندہ بدلہ لینے کی پھر معاف کرے تو یہی معاف کرنا ہوتا ہے۔ یعنی بالکل تیاری تھی بدلہ لینے کی، آپ نے کہا اب رک جاؤ اور اللہ کے لیے اسے معاف کر دو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنا یہ بڑی زبردست یوں سمجھیے کہ بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے کرنے والے بن جائیں۔ ابھی قرآن پاک کی ہم نے ایک آیت سنی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس آیت کا خوبصورت مظاہرہ کب اور کیسے ہوا؟ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ غلام کے ہاتھ سے آپ کے کپڑوں پر پانی گر گیا۔ ہمارا بھی ملازم آئے اور چائے گرا دے ہمارے کپڑوں پر، اب اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے گا، تصور کریں کہ آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے اچھے آپ نے کپڑے پہنے ہیں، گھر کا کوئی بچہ یا آپ کا ملازم آئے اور اس کے ہاتھ سے پانی، چائے یا شربت آپ کے کپڑوں پر گر جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ حضرت امام جعفر صادق کے کپڑوں پر پانی گر گیا، آپ نے بڑی تیز نظروں سے اپنے غلام کو دیکھا۔ غلام نے کہا میرے آقا والکاظمین الغیظ، قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ پڑھا، اور غصہ پینے والے، آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ غلام نے پھر کہا والعافین عن الناس، یعنی لوگوں سے درگزر کرنے والے، آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، میرے مال سے 1000 دینار بھی تیرے لیے ہیں، معاف بھی کیا، آزاد بھی کر دیا، انعام بھی دے دیا۔ یہ تھے اللہ والے، اور آج ہم بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میرے اندر بھی آپ کے اندر، باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، ہمیں معاف کرنے کی عادت مل جائے، ہمیں درگزر کرنے کا انداز مل جائے، بزرگوں کا یہ صدقہ مل جائے۔ اب بیان اختتام کرنے سے پہلے بات چلی ہے امام جعفر صادق کی، اس سیدنا امام جعفر صادق کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ آپ کی ولادت ہوئی 17 ربیع النور کو، پیر شریف کے دن۔ کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ امام جعفر صادق کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، آپ کا لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، ریاضت، عبادت، مجاہدے میں بڑے مشہور تھے، مالکیوں کے عظیم پیشوا۔ حضرت سیدنا امام مالک فرماتے ہیں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی خدمت بابرکت میں ہاتا رہا، میں نے ہمیشہ ان کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے تھے، یا پھر روزہ دار ہوتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے، یہ کمال کے لوگ تھے، اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور نبی پاک کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اتنی عبادت، ان کے گناہ نہیں ہوتے تھے پھر بھی اتنی عبادت۔ ہمارے گناہوں کا انبار ہے مگر پھر بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پھر بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتے، پھر بھی جناب عبادتوں سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، کسی سے پوچھو بھائی آپ نے فیس بک کب آن کیا تھا، تو بندہ کہتا ہے بس اجتماع سے پہلے فیس بک پہ ہی تھا میں۔ اچھا واٹس ایپ کب آن کیا تھا؟ آدھا گھنٹہ پہلے واٹس ایپ بھی آن لائن تھا۔ اچھا بھائی انسٹاگرام فلاں سافٹ ویئر، تو آپ کے سافٹ ویئر سارے آج آن لائن روزانہ ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کب آن لائن ہوا تھا، تو آپ کہیں گے پچھلے رمضان میں کھولا تھا، اب اگلے رمضان میں موقع ملے گا تو کھول لیں گے۔ بتاؤ، سارے سافٹ ویئر روز آن لائن ہوتے ہیں، قرآن تمہارا سال میں ایک بار، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ اور یاد رکھیے گا جب قبر میں جائیں گے نا تو یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ جس نے قرآن کو تھاما ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے قرآن سیکھا ہوگا،
انشاءاللہ وہ قرآن قبر میں نور کا کام کرے گا. مگر آج کون قرآن پڑھتا ہے؟ کتنے ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں. اتنی عمر ہماری گزر گئی ہے، ہر بندہ سوچے کہ مجھے کتنا کچھ آ گیا. پہلے انٹرنیٹ، موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھی، یہ آئیں تو یہ بھی سیکھ لیا آپ نے، لیکن قرآن پھر بھی نہیں سیکھا. اے اولیاء کرام کو چاہنے والوں، آپ کے تو آس پاس اولیاء کرام کے کتنے مزارات ہیں. یہ سارے قرآن کا علم رکھنے والے تھے، اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتی ہے. ذرا سوچئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.